الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ حکم بہت اہم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دین کے تھوڑے حصے پر عمل کرنا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ وہ لوگ کچھ حصے کو لے لیتے تھے اور زیادہ حصے کو چھوڑ دیتے تھے۔ جو چیز ان کو آسان معلوم ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے، اور جو ان کے نفس پر بوجھ ہوتی، مشقت کی چیز ہوتی، اس کو چھوڑ دیتے۔ اس پر ان کو توجہ دلائی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑے حصے کو لے لیں اور تھوڑے حصے کو چھوڑ دیں۔ پورے دین پر عمل کریں، پورے دین پر۔ ہمارے دین کے 5 اہم شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں درست عقیدہ رکھنا، درست خیال رکھنا۔ عقیدے کے بہتر ہوئے بغیر، عقیدے کے صحیح ہوئے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہے عمل درست نہیں ہوگا۔ اگر انسان کے عقیدے میں کوئی خرابی ہوئی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ رکھنا ہے اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تمام نبی برحق ہیں، تمام فرشتے سچ ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، عقیدے سب درست ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات فرمائی، ایک مثال دی، فرمایا دیکھو جس کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ بیماری ایسی ہے کہ اگر تم اس مریض کو بہترین غذائیں کھلاؤ، کاجو بادام کھلاؤ، اچھی چیزیں کھلاؤ، تو اس کا مرض کم ہونے کے بجائے، بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھے گی۔ یہ اس بیماری کی خاصیت ہے، یعنی اگر بہترین چیزیں بھی کھلائی جائیں گی تو بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو گیا تو وہ چاہے جتنا اچھا عمل کرے، اس کا عمل قبول ہونے کے بجائے اس کی بیماری میں اضافہ کرے۔
یعنی اور زیادہ اس کی حالت خراب ہو، عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو اللہ کے ہاں ہماری نجات نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں بہت سے لوگ عقیدے خراب کرنے والے نکل گئے۔ آج کا دور موبائل کا ہے، کہاں کہاں سے لوگ اپنی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ان کی بات سن کر متاثر ہوتے ہیں اور پھر ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، عقیدے کی معلومات نہیں ہوگی آپ بہک جائیں گے۔ جیسے ہمارے قریب میں یہ اورنگ آباد ہے، وہاں ایک شخص پیدا ہو گیا۔ پیدا کیا ہوا؟ پیدا تو بہار میں ہوا، یہاں پہ ڈیرا جما لیا ہے اس نے۔ وہ بہار کا رہنے والا ہے، شکیل ابن حنیف نام۔ وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو ماننے لگے، اس کے ساتھ ہو گئے، یہاں یہی مہدی ہے۔ اور وہ بھی صرف مہدی نہیں، وہ ڈبل دعویٰ کرتا ہے، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، 2 in 1 ہے، وہ ایک ہی میں 2 آدمی ہیں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ حضرت آپ اکیلے ہو کہ دو کیسے آپ میں سما گئے؟ لیکن ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ دعویٰ کرنا ہے، سینکڑوں لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہی نہیں۔ بعض لوگوں کو ویسے بھی مہدی کے لانے کی بہت جلدی ہے، جدھر دیکھیے ادھر لوگ اس انتظار میں ہے کہ بس حضرت مہدی آ رہے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا نکل گیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آتا ہے لکھتا ہے۔ نہ صرف حضرت مہدی بلکہ قیامت کے لانے کی بھی جلدی ہے۔ قیامت آپ دیکھیں گے لوگ لکھتے ہیں وہ فلاں دریا خشک ہو گیا اور فلاں پہاڑ پہ درخت اگ گئے، بس اگلے سال قیامت آ گئی۔ لوگ تو جیسے نکاح شادی بیاہ کی تاریخ بتاتے ہیں ویسے قیامت کی تاریخ بتا دیتے ہیں، 2025 میں قیامت آ گئی۔ پہلے کہتے تھے 2021 میں آئے گی، لیکن نہیں آئی تو اب ذرا آگے بڑھا دیا ہے، 2025 میں قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کون جانے؟ لا یجلیہا لوقتہا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے۔ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے تم کو علم نہیں مجھ کو بھی پتہ نہیں، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں۔ یعنی قیامت آئے گی یہ تو یقینی بات ہے، کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ ہم سے کہا گیا قیامت آئے گی، یہ بھی کہا گیا قیامت قریب ہے، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے اعتبار سے قریب ہے۔ قریب اس وقت کہا گیا جب حضور دنیا میں تھے، دیکھو وہاں سے 1450 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، اور کتنا وقت باقی ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن بعض لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں کہ قیامت آ کیوں نہیں رہی ہے، اس لیے وہ بار بار لکھتے ہیں۔ ایک عالم صاحب تو بیچارے ان کو قیامت پہ شرح صدر ہو گیا ہے، جہاں بیان کرتے ہیں قیامت ہی پہ بیان کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے سورج مغرب سے نکل رہا ہے، یعنی بس تیاری کر لو، وضو کر کے بیٹھ جاؤ، قیامت آ رہی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے کہ وہ بیچارے نکاح کی مجلس میں بھی بیان فرماتے ہیں تو قیامت ہی پہ بیان کرتے ہیں۔ وہ دولہا بھی سوچتا ہے کہ آج رات کو دلہن آنے والی ہے یا قیامت آنے والی ہے، یا ایسی دلہن آنے والی ہے جو کس میں قیامت ہے۔ نکاح کی مجلس میں بھی بیان ان کا قیامت میں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں مہندی آ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، اس کا فائدہ یہ غلط ذہن کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جھوٹے دعوے دار ہیں بن کے بیٹھ گئے کہ ہم مہندی، اور چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مہندی آ رہے ہیں، بس انہوں نے قبول کر دیا۔ اب سوچئے کہ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہوا، اور لوگ برابر اس کو مان رہے ہیں، عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہی خانقاہ میں لے کے آئے ایک عالم کو، عالم تھے اور ایک بڑی درسگاہ سے پڑے ہوئے، ملک کی مشہور درسگاہ سے، ناگپور سے لوگ لے کر آئے۔ معلوم ہوا کہ یہ شکیلی ہو گیا ہے، یعنی اس کو مہندی مانتا ہے۔ میں نے بہت دیر تک اس کو سمجھایا، بحث کرتا تھا، آخر میں بہت دیر کے بعد مانا اور اس نے توبہ کی اور بیعت ہوا۔ مجھے بھی اطمینان ہوا کہ چلیے خیر ہو گئی، لیکن وہ واپس گیا، اس کے 1.5-2 مہینے کے بعد پھر چلا گیا وہی شکیلیوں کے پاس، عالم ہے۔ اچھا، جب اس نے توبہ کی، میں نے پوچھا کہ تم نے شکیل ابن حنیف سے ملاقات کی؟ اس سے جلدی ملاقات نہیں ہوتی، وہ اندر زیر زمین رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے ملاقات کی؟ اس نے کہا میں بیعت ہوا اس کے ہاتھ پر۔ اور تو میں نے پوچھا کہ جب تم مجھ سے ملے اور اس کی بیعت کی تو اور کتنے لوگ تھے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا 60-70 لوگ تھے۔ آپ سوچئے ایک مجلس میں اتنے سارے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں۔ عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دیکھو، اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو کچھ بچے گا نہیں۔ عقیدے کو محفوظ رکھو، علم والوں کی صحبت اختیار کرو۔ علم والوں کے ساتھ رہنے سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہے گا اور انسان متاثر ہو جائے گا۔ علم والوں کے ساتھ رہو گے معاملہ ٹھیک رہے گا۔ تو پہلا شعبہ ہے عقائد، دوسرا شعبہ ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادت ہے۔ عبادت بھی دین کا اہم شعبہ ہے۔ اگر عبادت میں ہم کمزور ہوئے دشواری ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ لے رہے ہیں، 2 وقت کی پڑھ لیں، 3 وقت کی چھوڑ دیں، 3 وقت پڑھ لیں، 2 وقت چھوڑ دیں، اور سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ تو رہے ہیں۔ نہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنی، کچھ لینا کچھ چھوڑنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یا اگر نماز پوری پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر فرض ہے اور حج اگر انسان کو استطاعت ہے، یہ سب کرنا ہے۔
اور عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو. زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے، تو اگر ہم بندگی سے کترائیں گے کام نہیں چلے گا. آدھا ادھورا دین مت دیجیے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اور اس سے ایک سبق دیا ہے. مثنوی ان کی کتاب ہے، اس میں تحریر فرمایا کہ پرانے زمانے میں، یعنی ان کے دور میں، کوئی آدمی تھا جو تصویر گودنے والے کے پاس گیا. تصویر گودنے والے ہوتے تھے، تصویر بناتے تھے. آج کل بھی آپ دیکھیں گے غیر مسلم حضرات تصویر بناتے ہیں. غیر مسلم کیا، کچھ مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی جسم پر تصویر بناتے ہیں. چھاپتے نہیں ہیں تصویر، تصویر بنائی جاتی ہے جسم گود کر. اس سے منع کیا گیا ہے. تو وہ گیا، وہ آدمی، اس نے کہا میری پیٹھ پر شیر کی تصویر بنا دی. شیر کی تصویر بنا دی. تو اس نے اپنا اوزار نکالا اور اس کے جسم پر اس کو لگایا. ظاہر ہے یہ کوئی قلم سے تھوڑی بنائی جا رہی ہے تصویر، تو جسم کو داغ کر بناتے ہیں. جب اس نے وہ اوزار رکھا اور اس کو تکلیف ہوئی، کہنے لگا کیا بنا رہے ہو، بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا آنکھ بنا رہا ہوں. کہنے لگا بغیر آنکھ کا بنا دو، بہت تکلیف ہو رہی. اس نے پھر رکھا، پھر اس کو درد ہوا، کہنے لگا کیا بنا رہے ہو. اس نے کہا کہ پیر بنانا ہوں. کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک آدھ پیر نہیں بھی رہے گا تب بھی چل جائے گا. اس نے پھر رکھا، آپ کیا بنا رہے ہو. اس نے کہا کہ کان بنا رہا ہوں. اس نے کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بغیر کان کا بنا دو. اب جب اس نے یہ کہا تو تصویر گودنے والے نے پیچھے سے ایک لات ماری اس کو اور کہا کم بخت، بغیر کان کا اور بغیر پیر کا اور بغیر آنکھ کا شیر کس کام کا ہے. یہ بھی کہیں ہوتا ہے. اس کو مارا. یہ واقعہ لکھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سبق لکھا ہے کہ جس طرح وہ بغیر آنکھ کان پیر کا شیر چاہتا تھا، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو بغیر ہاتھ پیر کے اسلام پر عمل چاہتے ہیں. یہ وہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ حصہ لے دیں اور چھوڑ دیں، باقی حصہ چھوڑ دیں. نہیں، دین کے سب حصوں پر عمل کرنا ہے. تو دین کے ایک حصہ ہے عقائد، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، اور ایک ہے معاشرت، اور ایک ہے اخلاق. 5 دو کے بارے میں نے بتایا، عقائد اور عبادات. معاملات یعنی لوگوں سے لین دین ٹھیک ہے، معاشرت اچھی طرح رہن سہن، اخلاق بہتر طریقے سے پیش آنا، بہتر طریقے سے پیش آنا. یہ اخلاق کا خلاصہ. یہ 5 شعبے ہیں، ان 5 پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی نماز روزہ کرتا ہے، اخلاق اچھے نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے. اگر معاملات صاف ہیں اور عبادات ٹھیک ہیں، تب بھی وہ پکا دیندار ہے. 5 چیز ہماری ٹھیک ہونی چاہیے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما. اللہ ہر شر سے، ہر پریشانی سے حفاظت فرما. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم فرما. اللہ جو وقت خاتمہ آئے، کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما.
برے دن سے، بری رات سے، برے ساتھیوں سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں عافیت والی، سعادت والی، برکت والی، خوشگوار زندگی عطا فرما۔ اللہ، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے حفاظت فرما۔ اللہ، درست راستے کی ہدایت عطا فرما، اس پر چلنا آسان فرما۔ اللہ، ہمیں رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، تیری طرف جھکنے والا بنا، نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، عمرہ کرنے والوں کی عمرہ قبول فرما۔ اللہ، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے قیام، رکوع، سجدے، قعدے اور تمام اعمال خیر کو قبول فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے جڑنا نصیب فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، قرآن پاک سے گہرا تعلق عطا فرما، قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا میں امام اور پیشوا بنا۔ اللہ، قرآن پاک کو قبر میں ہمارے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنا، آخرت میں ہمارا سفارشی بنا۔ اللہ، قرآن مجید کو دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اللہ، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے تمام کاموں کو بنا دے، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری قسمت سنوار دے، اللہ ہماری مدد فرما دے، اللہ ہماری نصرت فرما دے۔ اللہ، ہر شر کو ہم سے دور فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، ہر نعمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری عمر میں، مال میں، اولاد میں، اعمال میں برکت عطا فرما۔ اللہ، ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، چین سکون عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ، ہر غم کو زائل فرما، ہر رنج و محن کو دور فرما، ہر فتنے کو دور فرما۔ اللہ، عافیت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، دین میں، دنیا میں، آخرت میں عافیت عطا فرما، اپنی خصوصی حفاظت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر شر، ہر مکروہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ حقوق ادا کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ آخرت کی پکڑ سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہکنے بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ بے ایمانی کی موت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کفر پر مرنے سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی دولت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ تعالیٰ اس ملک میں مسلمانوں کو قوت عطا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت، اخلاق، ہر ایک دین کے شعبے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو قوت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں پر غالب فرما، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں پر غالب فرما، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو فتح مبین عطا فرما، فتح مبین عطا فرما، فتح مبین عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرما،
اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو کافور فرما، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نصرت نازل فرما، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نصرت نازل فرما، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ سے ہر جادو آسے و بلا سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ عافیت صحت قوت تندرستی عطا فرما، امانت دیانت عطا فرما، تقوی و خشیت عطا فرما، تیرا ڈر عطا فرما، اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگنے کی عادت عطا فرما، تیرے در سے لینے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين